سنی راویوں نے، شیعہ راویوں نے، سب نے اگلوں کو بتایا کہ غدیر میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، لیکن جو سن رہے تھے انہوں نے یہ جملہ سمجھا نہیں، سنا اور بخن بخن بھی کہا، لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں اور اللہ کیا پہنچا رہا ہے یہ بات انہوں نے سمجھی نہیں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اس اعلان سے پہلے حضور نے حاضرین کو کہا کہ جو تم میں سے لکھ سکتے ہو لکھو، اور جو لکھ نہیں سکتے وہ ذہن میں حفظ کر لو، محفوظ کرو میری بات، غور سے سنو اور حفظ کر کے لکھ کے وہ لوگ جو یہاں نہیں ہیں، اس مجمع میں موجود نہیں ہیں، ان کو پہنچاؤ۔ وہ جو آج زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن غدیر میں، خم میں حاضر نہیں ہیں، مدینہ میں ہیں یا دیگر شہروں میں ہیں، انہیں بھی پہنچاؤ، اور جو آج پیدا ہی نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوں گے، قیامت تک آنے والی نسلیں، ان تک بھی پہنچاؤ۔ حضور نے یہ ان کی ڈیوٹی لگائی، فریضہ عائد کیا کہ میری بات غور سے سننی ہے، لکھنی ہے، سمجھنی ہے، اور اسے حفظ کر کے امانت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی حضور نے اس بات کی حکمت بیان فرمائی، فلسفہ بیان فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ رب حامل فقہ الی من ہو و افقہ من ہو، یہ بات آپ کو سمجھنی ہے عزیزان۔ اور اسی میں عزاداری کا راز، عزاداری کی تاریخ اور آج عزاداری کا جو منظر ہے، جو ماحول ہے، جو واقعات ہیں، یہ آپ کو سمجھ آئیں گے اس حدیث نبوی کی روشنی میں، تشریح میں۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو میری بات سن رہے ہو وہ اس بات کو حفظ کر لو اور لکھ لو، حفظ کرو ذہن میں اور لکھ لو، اور اس کو آگے منتقل کرو، اس کو اپنے دلوں میں اٹھاؤ، ذہنوں میں اٹھاؤ، اور اٹھا کر جو نہیں موجود ان تک پہنچاؤ۔ کیوں پہنچاؤ؟ اس لیے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، زیادہ اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک بات کو سنتا ہے، سن کے اسے ذہن میں رکھ لیتا ہے، پھر یہ دوسرے تک پہنچاتا ہے، اور جو پہنچا رہا ہے، جس نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے، وہ اس رسول اللہ کے جملے سے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، یا سمجھ رہا ہے لیکن ساری حقیقت نہیں سمجھ رہا۔ لیکن جس کو یہ پیش کر رہا ہے، رسول اللہ کا قول اور فرمان سنا رہا ہے، وہ افقہ ہے، اس سے یہ فقیہ ہے۔ رب حامل فقہ، کوئی شخص ایسا ہے جس نے ایک مطلب سمجھا ہے علمی و دینی اور پھر دوسرے تک پہنچایا ہے۔ جو اس نے سمجھا ہے اس سے بہتر وہ سمجھتا ہے جس تک اس نے پہنچایا ہے۔ اس لیے ڈیوٹی لگائی رسول اللہ نے کہ میری ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج موجود نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، لیکن یہ باتیں ان تک ضرور ہوں، چونکہ جب وہ آئیں گے اس وقت میں نہیں ہوں گا ان کے درمیان، تاکہ وہ میری زبان سے سنیں۔ میں آپ کے درمیان میں ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہو، تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ میری ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج موجود نہیں ہیں۔ کیوں ان تک پہنچائیں؟ اس لیے کہ ممکن ہے، بلکہ یقیناً ایسے ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر سمجھیں گے ان موضوعات کو، غدیر کو۔ اور آپ نے دیکھا رسول اللہ کا فرمان کتنا سچا و صحیح تھا کہ اس پورے مجمع میں لاکھ کے قریب، 1,00,000 افراد یا 90,000 کے قریب، اوپر نیچے ہے تعداد ذکر کی گئی ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر حجاج کرام، صحابہ کرام موجود تھے، مومنین وہاں موجود تھے، اور ان سب نے رسول اللہ سے یہ جملہ سنا اور سن کے حفظ بھی کر لیا، کتابوں میں بھی لکھ لیا۔ سنی راویوں نے، شیعہ راویوں نے، سب نے اگلوں کو بتایا کہ غدیر میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، لیکن جو سن رہے تھے
انہوں نے یہ جملہ سمجھا نہیں، سنا اور بخن بخن بھی کہا، لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں اور اللہ کیا پہنچا رہا ہے یہ بات انہوں نے سمجھی نہیں، اور یہ بات انہوں نے سمجھے بغیر سن لی اور آگے منتقل کر دی، روایت کر دی۔ یہ روایت تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتی رہی، اور راوی اور استاد اور شاگرد اس روایت کو حدیث کی کتابوں میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ حدیث کا استاد شیخ الحدیث اپنے طالب علم کو پڑھاتا تھا، پھر طالب علم یہ حدیث پڑھ لیتا تھا اور پھر یہ خود شیخ الحدیث بن جاتا تھا اور اپنے شاگردوں کو پڑھاتا رہا۔ تاریخ میں غدیر کی حدیث آج تک ہزاروں مشائخ الحدیث نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے، اور وہ شاگرد خود جب شیخ الحدیث بنے ہیں انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو بنائی ہے۔ یہ پڑھتے رہے ہیں، کتابوں میں لکھتے رہے ہیں، لیکن کسی نے اس حدیث کا معنی نہیں سمجھا، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں سمجھ نہیں بھی آیا تو بھی اس کو محفوظ کر کے آگے منتقل کر دو، یہ آپ کی فریضہ ہے۔ اگر یہ کام کر دیا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ سمجھا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو سن لیا اور سن کے آگے پہنچا دیا، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب اگلا کام اگلے نے کرنا ہے جس تک آپ نے پہنچایا ہے۔ الا من ہو و افقہ من ہو، اس حدیث نقل کرنے والے راوی سے وہ شخص زیادہ فقیہ ہوتا ہے، زیادہ افقہ ہوتا ہے اور زیادہ داناتر ہوتا ہے، اس کا معنی کو بہتر سمجھتا ہے جس تک یہ حدیث پہنچائی گئی ہے۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کر دیا، آپ اس پر ایک شیعہ محقق نے حدیث غدیر پر پوری کتاب لکھی ہے، حدیث غدیر کی سند پر، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں متن حدیث غدیر موجود نہیں ہے، الغدیر کے نام سے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 11 جلد ہے اس کی، اور اس میں صرف غدیر کے بارے میں بحث ہے، اور وہ بھی غدیر کی سند کے بارے میں، اور غدیر کا متن یا خود جان بوجھ کے نہیں لکھا یا سند میں اتنی زیادہ پھیلا دی کہ متن یاد ہی نہیں رہا کہ ہم غدیر کا متن بھی لکھیں اس کتاب کے اندر۔ بعد میں حاشیے والوں نے اس میں اضافہ کیا، انہوں نے صرف حدیث غدیر کی سند میں تمام دنیا کے کتاب خانے کھنگال ڈالے اور حدیث غدیر کی سند نکالی، اور ہزاروں راوی تاریخ میں انہوں نے ذکر کیے، اہل سنت و شیعہ و سب، جنہوں نے تواتر کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا جو رسول اللہ نے غدیر میں فرمائی تھی۔ یہی جملہ پورا خطبہ تھا، اس خطبہ کا ایک جملہ جو روح رواں تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ ولایت علی کا یہ جملہ ہزاروں راویوں نے ذکر کیا، جو علامہ امینی نے اپنی کتاب میں وہ ساری سندیں حدیث کی نکال کر حدیث غدیر کی 11 جلدیں بھری ہیں اس سے، اور اس ہزاروں راویوں نے یہ حدیث پڑھی اور پڑھائی، لیکن سمجھ میں صدیوں بعد 1400 سال بعد آنے والے ایک فقیہ کو سمجھ میں آئی جس کا نام روح اللہ خمینی تھا۔ ہزاروں راویوں کو سمجھ نہیں آئی لیکن سنی، انہوں نے اچھا کام کیا کہ حدیث سن لی اور سمجھ نہیں آئی لیکن اسے آگے نقل کرتے گئے۔ یہ شیخ الحدیث نے بہترین کام کیا کہ حدیث چھپائی نہیں۔ غلط کام انہوں نے کیا جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث چھپا دی۔ بڑی بڑی کتابیں، معروف کتابیں ہیں حدیث کی، جن میں یہ رسول اللہ کی حدیث نقل نہیں کی گئی، جان بوجھ کے چھپائی ہے، نہ کہ انہیں علم نہیں تھا، علم تھا، حدیث صحیح سند بھی تھی، حدیث متواتر بھی تھی، لیکن پھر بھی چھپا دی اور اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کی۔ لیکن بہت سارے اہل سنت نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، اور آج وہ حدیث میڈیا میں آ کر چرچا ہو گیا اور ساری دنیا اس کو سن بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے۔ لیکن یہ حدیث سمجھی کہ ولایت کہتے کس کو ہیں، ولایت کا معنی کیا ہے، جنہوں نے پہلے دن رسول اللہ کی زبان سے سنی اور بخن بخن کہا، واہ واہ کیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔
لیکن وہ آگے بیان کرتے رہے کہ ہم نے رسول اللہ سے ایسی بات سنی ہے اور ہم نے بخن بخن بھی کیا ہے. پھر جن کو آگے انہوں نے سنائی انہوں نے بھی سن کے بخن بخن کیا، واہ واہ کیا، اور یہ 1400 سال سے واہ واہ کرتے رہے لیکن سمجھ بات نہیں آئی.